अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन। रब्बि इरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अल्लाहुम्मा इग़फिर लना व लि औलादिना व लि उसातिज़ातिना। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ालिकल किताबु ला रैबा फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। ज़ालिका ये, अल किताबु ऐसी किताब है, ला नहीं, रैबा कोई शक, फीही फी का मानी करेंगे में, ही का इस, फीही इस में, हुदन हदायत है, लिल मुत्तक़ीन, लिल लाम लाम यानी इसका मानी के लिए, मुत्तक़ीन परहेजगारों, हदायत है परहेजगारों के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सूरह बकरा इसका तर्जुमा तफसीर का सिलसिला जारी व सारी है। अल्लाह ताला ईमान की सलामती और आफियत वाली जिंदगी अता फरमाए, सुनने वालों को भी और हमें भी। अब गौर करें कि ज़ालिकल किताबो, ज़ालिका ग्रामर की रूह से इसका तर्जमा वो है, यानी ज़ालिका अशाराए बईद है। इसका तर्जमा ज़ालिका वो है। जब ज़ालिका का तर्जमा वो होगा तो उसमें दूरी के मानी पाए जाएंगे। और ज़ालिका अरबी में इसलिए इस्तेमाल किया गया है कि इसकी शान यानी ज़ालिकल किताब, ज़ालिक इसलिए इस्तेमाल किया गया है कि इसकी शान और बुलंदी और चर्चा दूर दूर तक है। लेकिन सूरत की इब्तदा के लिए ज़ालिका इसका तर्जुमा ये इसलिए यानी पढ़ा गया है ताकि वक्त के काफिर और मुशरिक ये ना समझें कि ये बहुत पुरानी किताब है, लिहाजा मौजूदा वक्त के लिए इसका मानी ये होगा। असल में मालिक बिन हनीफ यहूदी मुफस्सिरीन ने लिखा है, मालिक बिन हनीफ यहूदी जो कि मोमिनों के दिलों में शक डालता था कि ये वो किताब नहीं जिसकी खबर पिछली किताबों में दी गई है। अल्लाह ताला ने उसके शक को रफा करके मोमिनों की मदा यानी तारीफ आगे आएगी इंशाअल्लाह, और काफिरों की मजम्मत में ये आयत मुबारक नाजिल फरमाई। असल में ज़ालिकल किताब अल किताब इसलिए कहा गया है कि कुरान मजीद की खुशखबरियां पेशीन गोइयां साबका किताबों में मौजूद थी, और चूंकि इस सूरत मुबारक में असल खिताब का रुख जो है वो है साबका उम्मत मुस्लिमा की तरफ। ला रैबा की यानी ये वो किताब है जिसमें शक वाली कोई बात ही नहीं, इसकी हर बात यकीनी है। इंसान का इल्म चूंकि नाक़्स है इसलिए इसकी हर बात यकीनी नहीं हो सकती, यानी इंसान की। इस किताब के अल्लाह की तरफ से नाज़िल होने में भी कोई शक नहीं। सूरत सजदा, अलिफ लाम मीम, तंजीलुल किताबि ला रैब फीहि मिर रब्बिल आलमीन। इस किताब का नाजिल करना जिसमें कोई शक नहीं जहानों के रब की तरफ से है। अगर किसी को उसके अल्लाह की तरफ से नाजिल होने में शक हो तो इसका इलाज इसी सूरह बकरा की आयतों के अंदर बयान किया गया है। आगे आगे चलते जाएंगे इंशाअल्लाह, वो हमारी यानी कि जरूर इस्लाह होगी। हुदल्लिल मुत्तकीन, हदायत है परहेजगारों के लिए।
ہدایت کا ایک معنی راستہ دکھانا، اس لحاظ سے تو قرآن کریم تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ ہدی للناس آل عمران کی آیت، یعنی یہ تمام لوگوں کے لیے ہدایت کا مرکز ہے۔ دوسرا معنی منزل تک پہنچا دینا، اسی لحاظ سے یہ صرف متقین کے لیے ہدایت ہے، کیونکہ منزل پر وہی پہنچتا ہے جو رہبر کے کہنے پر چلتا ہے۔ شفا اس مریض کو ہوتی ہے جو نقصان دہ چیزوں سے پرہیز کرتا ہے۔ اصل میں متقی کا لفظ وقایت ان سے مشتق ہے، جس کا معنی بچاؤ اور حفاظت ہے۔ شرع میں، شریعت میں متقی وہ ہے جو ہر ایسی چیز سے اپنے آپ کو باز رکھے جس کے کرنے یا چھوڑنے سے خطرہ ہو کہ وہ اللہ کے عذاب کا مستحق ہو سکتا ہے۔ تو تقوی، متقی، بچنا، پرہیزگاری، یعنی اپنے دامن کو گناہوں سے بچا بچا کر زندگی گزارنا۔ قرآن اثر تو کرتا ہے، قرآن شفا تو ہے، مگر کس کے لیے؟ جو گناہوں سے بچے گا۔ اور جیسے آپ ایک گیلی جگہ یا گندگی والی جگہ سے گزرتے ہیں تو آپ، یا کانٹے خاردار وادی سے گزرتے ہیں تو آپ اپنے دامن کو بچا بچا کے گزرتے ہیں۔ اسی طرح ہماری یہ زندگی جو ہے، اس کے اندر ہم نے اپنے دامن کو گناہوں سے بچا بچا کر گزرنا ہے، کیونکہ اس قرآن کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک برائے ہدایات ہمیں ایک کتاب عطا کی ہے۔ ایک مثال دوں، جس طرح کہ ہم کوئی مشینری وغیرہ اس کو خرید کے لے کے آتے ہیں، تو یا جب ہم اس مشینری کا استعمال شروع کرتے ہیں، اگر اپنی مرضی عقل کے مطابق کریں گے تو اس میں کوئی خرابی اور اس کے استعمال میں کوئی یعنی ایسی چیز واقع ہو جائے گی کہ وہ ہماری چیز ہمارے قابل نہیں رہ جائے گی۔ اگر ہم اس کو، جو اس کے ساتھ ایک کاپی ہوتی ہے برائے ہدایات یا اصول لکھے ہوتے ہیں، اس کو پڑھ کر سمجھ کر ہم اس مشینری کا استعمال کریں گے تو ہمارے لیے وہ چیز، مشینری ہمیں فائدہ پہنچائے گی۔ تو اس کی مثال بالکل ایسے ہی سمجھیں کہ جس طرح کہ آپ کا یہ ایک جسم جو ہے 360 جوڑوں پر مشتمل ہے، یہ ایک مشینری 360 جوڑوں پہ مشتمل ہے۔ یہ مشینری کا استعمال اللہ تعالیٰ نے، ہر پرزے کا استعمال اللہ تعالیٰ نے برائے ہدایات، اللہ تعالیٰ نے کتاب ہمیں قرآن مجید ہمیں عطا کیا۔ اگر ہم اس کا استعمال اپنی آنکھوں کا، اپنے کانوں کا، اپنے ہاتھوں کا، اپنے پاؤں کا، اپنے پورے جسم کے جوڑوں کا استعمال جو ہے وہ قرآن پاک کی رہنمائی لیتے ہوئے ہم اس کا استعمال کریں گے تو یقیناً یہ ہمیں فائدہ مند ہوگی اور انشاءاللہ ہماری منزل جنت ہوگی انشاءاللہ۔ اگر ہم اس کا استعمال، اس قرآن برائے ہدایات کو پڑھ کر سمجھ کر اس اصول کے مطابق نہیں اپنی مشینری کے پرزوں کا استعمال کریں گے جسم کے، تو یاد رکھنا پھر جیسے وہ مشینری جو دنیا کے معاملات میں آپ نے خریدی تھی، وہ مشینری کا غلط استعمال کرنے کی وجہ سے وہ کباڑ میں چلی گئی، نقصان دہ ہوگی آپ کے لیے۔ اسی طرح یہ ہماری 360 جوڑوں کی مشینری جو ہے، یہ بھی اگر برائے ہدایات کا پہ قرآن کے مطابق اس کا استعمال نہ کیا تو پھر یہ بھی ہماری مشینری جہنم، استغفر اللہ اعاذنا اللہ، یہ جہنم کے کباڑ خانے میں، جیل خانے میں پھینک دی جائے گی یہ مشینری ہماری۔ تو اس بات کو سمجھیں، یہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑا ہی پیارا، بہت ہی اللہ تعالیٰ نے عظیم کتاب ہمیں برائے ہدایات کتاب عطا کی ہے۔ اس کا استعمال ہم اس طریقے سے کریں جس طریقے سے ہمیں محبوب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ تو انشاءاللہ الرحمن اب آگے مومنین کا سلسلہ جاری ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں متقین لوگوں میں شامل فرمائے، اور وہ متقین جس کے بارے میں 26ویں پارے کے آخری صفحے میں یہ بات ہے کہ جنت میں جب متقین جائیں گے اللہ تعالیٰ ان سے کہیں گے کہ ان المتقین فی ظلال و عیون،
متقین سایوں میں جنت میں چشموں میں ہوں گے، اور آخذین ما آتاہم ربہم، ان کا رب دیتا جائے گا، وہ لیتے جائیں گے نعمت جنت کی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان متقین میں شامل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن کی تفسیر کو ہمارے لیے بہترین ذریعہ نجات بنائے۔ جو جو اس کے اوپر محنت کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی پورا پورا اجر عطا فرمائے، دنیا آخرت بہتر فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔